زندگی کو سنبھال کر رکھیے. زندگی موت کی امانت ہے. زندگی کا خیال کر بھائی، لا اجل تک سنبھال کر بھائی. خاموشی جرم ہے تو محفل میں الٹے سیدھے سوال کر بھائی. ناظرین اکرام وہ سامعین عظام، ہر سال خزاں کا موسم آتا ہے اور اس میں پتجھڑ واقع ہوتی ہے، لیکن انسانی زندگی کا پتجھڑ دنیا نے پہلی مرتبہ پچھلے چند مہینوں میں دیکھا. لاکھوں لقمہ اجل بن گئے. ہمارے اپنے شہر خجستہ بنیاد اورنگ آباد میں کم سے کم 50 تا 60 نامور اور اہم شخصیتوں نے دائی اجل کو لبیک کہا. اس میں بہت سارے قریبی رشتہ دار تھے، بہت ساروں سے نزدیکی تعلقات تھے، اور باقی سب ملنے جلنے والوں میں سے تھے، اور سبھی کے سب بہت باوقار، بہت باکردار، کارگر، مخلص، ہمدرد، ملنسار اور محنتی تھے. بعض لوگوں کا انتقال یہ کرونا وبا کی سبب ہوا، بعض کا شدید قلبی حملے کے تحت ہوا، اور بعض درازی عمر اور ضعیفی کی وجہ سے اس دنیا سے انہوں نے وصال کیا. اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اللہ کو پیارے ہو گئے. موت ایک ٹھوس حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ موت کا انکار کر دے. آج کے دور میں اوسطاً عمر 60 تا 70 سال ہے، لیکن وہ دور، وہ زمانہ جب لوگوں کی عمریں 700 800 900 سال ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ موت کا انکار کر دے. اس لیے ہمیں اس کے تعلق سے ہمیشہ چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے. اور ہم اتنے ہی اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نبیوں پر، رسولوں پر، اولیاء اکرام پر اور ہر کس و ناقص کے اوپر یہ آتی ہے. یہ ایک اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آج 30 ستمبر 2020 عیسوی ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نوٹس آ جائے کہ آپ کا انتقال 15 اکتوبر کو دوپہر میں 3 بجے ہو جائے گا، اب اس پر بھروسہ نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نوٹس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی. اس کے صبر و ضبط تحمل، اس کے ایثار و قربانی، اس کے کردار، عاجزی، انکساری، ملنساری کا کیا عالم رہے گا. اس کی ایمانداری اور دیانتداری کس عروج کے اوپر رہے گی، اور اس کی عبادات میں کیا خشوع و خضوع رہے گا. وہ صورتحال پھر بھی غنیمت ہے کہ اس میں کم سے کم 15 دن کی مہلت ہے. موجودہ جو صورتحال ہے اس سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں، ہر سانس ایک نوٹس ہے. تو ہمیں اس کے تعلق سے کتنا محتاط رہنا چاہیے، اور ہم اتنی ہی غفلت برتتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے. موت
یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو زندگی ہے یہ موت ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں، موت سمجھتے ہیں، وہ زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ یہ موت کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہم سے جدا ہوئے، ہم سے رخصت ہوئے، وہ ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے سب کے نام جو ہے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر کسی کا نام غلطی سے رہ جائے تو متعلقین کے لیے دل آزادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے سبھی مربی تھے، سبھی مشفق تھے، اور سبھی بہت ہی قریبی تھے۔ جبکہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ایسے میں اتنے سارے مخلص لوگوں کا ہم سے الگ ہو جانا، یہ ایک بہت نقصان عظیم ہے اور ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ میں آخر میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہت اس میں سے راز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو راز میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی اور دنیا کی ترقی کی علامت ہے۔ اگر موت کو راز میں نہیں رکھا جاتا تو دنیا اتنی ترقی نہیں کرتی، دنیا رک جاتی، ایک جگہ ٹھہر جاتی۔ اس لیے وہ راز میں رکھنا یہ دنیا کی ترقی کا سبب ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ آخری میں برادر عزیز جاوید ناصر کی اس دعا پر اختتام کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی رہوں محبت دے، زندگی میں ہمیشہ عزت دے، کامیابی اگر نہیں لازم، ہار جاؤں تو مجھ کو ہمت دے، مسئلہ گر کوئی رہے باقی اور دو چار پل کی مہلت دے۔ اے خدا بخش دے گناہوں کو، اے خدا بخش دے گناہوں کو، اے خدا بخش دے گناہوں کو، یہ ضروری نہیں کہ جنت دے، یہ ضروری نہیں کہ جنت دے۔